السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی نیو ولاگ۔ تو آج کا ولاگ کا آغاز کرتے ہیں، اور جی سب سے پہلے تو آج آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی مارننگ ڈرنک، اور یہ میں نے ابھی سٹارٹ کیا ہے، تقریباً 3 سے 4 دن ہو گئے ہیں، تو اس کے کافی اچھے رزلٹ ہیں۔ تو آپ پہلے میں نے تو خود یوٹیوب سے سرچ کر کے پھر پینا سٹارٹ کیا تھا، تو آپ نے بھی اگر ویٹ لوز کرنا ہے تو پہلے آپ یوٹیوب سے سرچ کریں۔ آپ نے لینا ہے جی بیکنگ سوڈا، یعنی کہ کھانے والا سوڈا، اس کو ½ ٹی اسپون ایک پانی میں، پہلے آپ نے کم سے سٹارٹ کرنا ہے، اور پانی میں ایڈ کر کے اس میں لیمن جتنے آپ کے آپ آسانی سے پی سکتے، 1 یا 2 سے زیادہ نہیں، وہ ایڈ کر لیں، اور اس کے بعد مارننگ میں ہی اس کو لینا ہے۔ تو اس کے کافی اچھے رزلٹ دکھا رہے تھے یوٹیوب پہ، کہ کافی ڈاکٹر ہیں جنہوں نے ریکمنڈ کیا ہے۔ باقی آپ ٹرائی کریں، اور میں بھی ٹرائی کر رہی ہوں۔ میں نے ابھی ویٹ تو نہیں کیا، لیکن مجھے 3 سے 4 دن ہو گئے ہیں آئی تھنک جی۔ اور مارننگ ڈرنک پینے کے بعد حالت کوئی اتنی بری ہوتی ہے نا، کہ یہ کیونکہ ٹیسٹ ہم اس کے عادی نہیں ہوتے اس ٹیسٹ کے، اسی وجہ سے ہمیں ذرا شروع میں کہ ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے ہم پتہ نہیں کوئی عجیب و غریب دنیا کی چیز پی رہے ہو، لیکن یہ کہ پھر روٹین میں شامل ہو جاتے۔ کوئی بھی آپ ڈرنک پینا ہو، کوئی بھی آپ سٹارٹ کریں، چاہے وہ بلیک کافی ہو، کوئی بھی ہو، تو وہ آپ کو تھوڑا 2-4 دن کے مشکل لگے گا، اس کے بعد آپ اس کے عادی ہو جائیں گے۔ تو جی مارننگ ڈرنک کے بعد سب سے پہلے نماز قرآن ہوتا ہے، پھر بچوں کو مدرسہ چھوڑنا ہوتا ہے، پھر مارننگ ڈرنک ہوتا ہے، پھر ناشتہ ہوتا ہے، بچے اسکول جاتے ہیں تو اپنی روٹین سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو روٹین ظاہری بات ہے کہ جو واشنگ ہے یا پریس ہے، یہ ہماری جو لیڈیز ہیں ان کی کبھی بھی یہ الحمدللہ ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ تندرستی رکھے، صحت رکھے، فیملی کی، بچوں کی۔ تو یہ تو کہ 2-4 دن بعد ڈیلی کپڑے چینج کرتے ہیں بچے، پھر ہسبینڈ اور میں، پھر کافی ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ میری 3 سے 4 دن کے بعد واشنگ ہے جو وہ لگ جاتی ہے۔ اور ساتھ میں نے آج سوچا کیوں نہ میں جو اپنا قالین ہے وہ بھی واش کر لوں، کیونکہ وہ مجھے کافی گندا لگ رہا تھا۔ تو یہ میں نے کافی اچھے سے اس کو کافی ٹائم سے برش لگایا، اس پہ کافی ٹائم، جو میں نے آپ کے ساتھ بالکل تھوڑا سا کلپ شیئر کیا، اور اس کے بعد اس کو دیکھے کتنا اچھا خوبصورت سا ہو گیا، نکھر گیا۔ اور اس کو یہ ہے کہ میں سردیوں میں بھی میری یہی روٹین ہوتی ہے کہ میں نے ان کو سردیوں میں ہی بچھانا ہوتا ہے روم میں، کیونکہ جو فلور ہے وہ کافی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ کارپیٹ اگر ایک سائڈ پہ بچھاؤ تو اس کے اوپر بیٹھ کے بچے کھانا وغیرہ کھا لیتے، اور ساتھ میں واشنگ سے کپڑے نکال لوں گی۔ تو یہ ہے کہ اس کو واش کر کے پھر جب دھوپ میں ڈالوں تو 1 دن میں ہی ڈرائی ہو جاتے ہیں، اس لیے میرے لیے مشکل نہیں ہوتا اس کو واش کرنا۔ اور اس کو اچھے سے نتور کے ہم نے کہ میں سوکھنے ڈال دوں گی۔ اب اس کو یہ کہ میں نے بیڈ شیٹ وغیرہ بھی اتاری تھا، میں نے کرٹن ہے وہ واش کرنے ہیں، وہ دیکھ لوں کہ کب کروں۔ تو وہ بھی اب 2-4 دن میں جب واشنگ لگاؤں گی تو تب کروں گی۔ دیکھیں جی کتنا خوبصورت ہو گیا، کتنا اچھا نیٹ اینڈ کلین ہو گیا۔ جو لیڈیز کے کام کرنے کی عادی ہوتی ہے نا، وہ کبھی بھی فری نہیں بیٹھ سکتی۔ جیسے جس دن میں فری ہو جاؤں نا، میرے لیے اگر کوئی کرنے کا کام نہ ہو تو میری پورا دن میرا بڑا مشکل گزرتا ہے، اور ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے میں بیمار ہوں، اور یہ کلیننگ بھی ہوگی اس کے بعد۔ تو جس دن میں کام ماشاءاللہ سے میرا ہو کرنے والا، اس دن میں بڑی ریلیکس ہو کے بڑے مزے سے کرتی رہتی ہوں، بڑا انجوائے کرتی ہوں۔ تو ایک ابھی مجھے لاسٹ ویڈیو میں کمنٹ بھی آیا تھا کہ آپ واحد لیڈی ہوگی جس کو کام کرنے میں مزہ آتا ہے۔ نہیں، میری جیسی اور بھی بہت ساری لیڈیز ہیں جن کی اماں نے کہ ان کی ہڈیوں میں کام بسایا ہو نا، ان کو بیٹھنا مشکل ہے۔ کبھی ہمیں یہ لگتا تھا کہ شاید کہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، شادی سے پہلے ماں یہ سوچ کے کرواتی ہے کہ ہماری بیٹی نے اپنے گھروں میں جانا ہے، ان کو کام کرنے کی عادت ہو۔ تو ہماری ماں نے بھی ایسی ہی ہماری تربیت کی، تب ہمیں یہ لگتا تھا ہائے ہم پہ پتہ نہیں ظلم ہو رہا ہے، لیکن اب پتہ چلتا ہے کہ ماں جو بھی کرتی ہے بہتر کرتی ہے، اور بہترین لائف کے لیے ہی کرتی ہے۔ تو بس ایسے ہماری اماں نے الحمدللہ ہماری تربیت کی، اور کام کوئی ہمیں اتنا رچ بس گیا کہ اب ہمیں فری بیٹھنا جو ہے وہ اتنا کوئی مشکل لگتا ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم کام کرنے کی اتنی عادی ہے۔ حالانکہ اگر ادھر میرا بیٹا جو تھا
وہ بیٹا فرائز بنا رہا تھا، چھیل کاٹ رہا تھا، ان کو میں نے بنا کے دینا تھا کیونکہ ابھی جو لنچ کا ٹائم تھا وہ کہ کافی ہو گیا تھا، ابھی کھانا تو نہیں ریڈی ہو سکتا تھا، گیس بند ہو جانی تھی۔ ایک دن پہلے کی دال پڑی تھی جو میں نے گرم کر کے دکان پہ بھیج دی، اور شام کو آج پھر ہمارے ٹکا ہی بنے گا، تو وہ موسٹ فیورٹ میری فیملی کا، تو اس وجہ سے گیس بند ہونی تھی، میں نے بچوں کو فوری سے فرائز بنا کے دیے کام اپنا فنش کرنے کے بعد۔ تو الحمدللہ اللہ صحت دے سب کی ماں کو، مائیں جو بھی کرتی ہماری بہترین لائف کے لیے کرتی ہے کہ ان کی زندگی آسان ہو، اور اب یہ ہے کہ بچے بڑے ہیپی ہوتے ہیں بچوں کا، یہ ہے کہ ہماری مما، کیونکہ بچے کلاس میں ماشاءاللہ سے میچور ہو رہے ہیں تو کلاس میں شیئر کرتے ہیں اپنے فرینڈس کے ساتھ، تو بلکہ وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بچے کوئی ناشتے کر کے نہیں آ رہا، اور کوئی کسی کا اکثر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈیلی یونیفارم نہیں واش ہو رہا ہوتا، 2 دنوں کے بعد ہو رہا ہوتا ہے، اور کچھ بچے جن کے پاس بچے پھر شیئر کرتے ہیں نا، تو میرے بچے پھر یہ کہتے ہیں کہ مما جیسے آپ ٹائم ٹیبل کی پابند ہیں، ہماری کلاس میں ایک بچہ ہے اس کی نہیں بھی آتا تو ویک میں 2-4 چھٹی ان کی ہوتی ہے، آف ہوتے ہیں، تو آپ بھی ان کی مما جیسے ہو جاؤ تاکہ ہمیں بھی ہماری زندگی بھی سکون آرام سے تھوڑی سی ہو۔ لیکن وہ اس بات پہ بھی ہیپی ہوتے کہ ہماری مما کو ناشتے کی، کھانے کی، لنچ بھی کبھی بھی ان کا لیٹ نہیں ہوا الحمدللہ، چاہے وہ ناشتہ ہو لنچ ہو، ان کے اسکول آنے سے پہلے ریڈی ہوتا ہے، اور الحمدللہ ڈنر کا جو ہوتا ہے وہ میرے ہسبینڈ کے رات کو آنے سے پہلے بالکل ریڈی ہو جاتا ہے، تو یہ کہ اچھی لائف گزر رہی ہے، اور میں خود عادت مجھے ہو گیا بلکہ بے چینی لگ جاتی ہے۔ بہت ساری خواتین کے ساتھ یہی ہوتا ہے جن کی روٹین بن جاتی ہے کہ ان کو بے چینی ہوتی ہے کہ ہمارا کام اگر پڑا ہو، ان کو بس بے سکون ان کی لائف ہو جاتی ہے تب تک جب تک وہ اپنا کام فنش نہیں کرتی۔ ایسے ہی میں ہوں، تو انہی لیڈیز میں سے ہوں، میں کوئی انوکھی نہیں ہوں، تو بس یہ ہے کہ آج کل کی جو جنریشن ہے ان کو میں یہی بولوں گی، کیونکہ اب جو نئی جنریشن آ رہی ہے انہوں نے تو، اب جو لڑکیاں ہیں ان کو کام کرنا ذرا مشکل لگتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر ہم کام کر لیں گے تو ہماری لائف بہت مزے کی آسان ہو جائے گی، یہاں تک کہ ہمیں حالانکہ میرے ہسبینڈ کافی مرتبہ آفر کیا ہے کہ آپ میڈ رکھ لو کہ اگر آپ کو کبھی کام میں مشکل ہو، لیکن یہ ہوتا ہے کہ مجھے کام کرنا الحمدللہ کہ پسند ہے، میں شوق سے کرتی ہوں، تو بس اچھا جی چلے جی سن لے، سبزی والا بھی آ گیا ہے پیچھے گلی میں، اس کی آوازیں بھی سن لے اگر کسی نے لینی ہو تو، بیک گراؤنڈ میں یہ آوازیں تو چلتی رہتی ہے۔ اچھا جی میں نے ادھر اب یہ ہے کہ کاموں شاموں سے فری ہو کے ذرا میں فریش بھی ہو گئی تھی، پھر اس کے بعد میں نے دوپہر کے کھانے کے برتن واش کیے، کھانا کیا تھا فرائی کی تھی جو میں نے ہاتھ دھو لیے، اور ساتھ میں نے بھنڈی واش کر کے رکھ لی کہ یہ بھی میں بنا لوں گی، اور جو چکن تھا وہ میں کہ جتنا میں نے بنانا تھا اتنا میں نے نکال لیا، اور اس کو مسالے وغیرہ لگا دوں گی، اور ادھر سبزی تھی اور پیاز ان کو بھی سنبھال لوں گی، ہاتھ کام کرنا آسان ہوتا ہے، تو ان کو کہ فوری کے فوری اگر ہم کام چھوڑتے جائیں نا وہ ہمارے لیے اتنا ہی ٹف ہوتا جاتا ہے کہ ایک ساتھ ہم کام اتنے کیسے کریں گے، اگر ٹائم ٹو ٹائم کام ہو تو پھر ہمارے لیے لائف بڑی ایزی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے کہ جیسے آگے دن بھی چھوٹے ہو رہے ہیں، لیکن اگر ہم کاموں سے بالکل لیزی نہ ہو تو ہمیں کام بھی ہو جاتے اور ٹائم بھی مل جاتا ہے فری۔ تو اچھا جی ادھر میں ٹکا مسالہ بنا رہی ہوں، ایک دن پہلے بھی میں نے بنایا تھا تو وہ آپ کو میں نے ویسے ہی دکھایا تھا، ادھر میں بتاؤں گی میری ریسیپی کے ساتھ بہت مزے کا بنتا ہے۔ ادھر دہی میں نے جتنا چکن ایڈ کرنا چکن تھا، اور ساتھ میں ٹکا مسالہ تھا، جو دڑا مرچ تھی وہ تھی، اور سوکھا دھنیا، زیرہ، نمک، اور اس میں ہلدی میں نے ایڈ کر کے تو اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا دوپہر کے ٹائم میں، اور رات کو جب گیس اگین آئی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے شام کو 5:30 بجے ہمارے تو یہ روٹین ہے کہ 5:30 بجے گیس آتی ہے، تو اس ٹائم پھر میں نے کہ سارا جو تھا میرینیٹ کچن میں تھوڑا سا اس میں گھی ایڈ کر کے کڑھائی میں ڈال کے تو رکھ دیا تھا۔ جب میرے ہسبینڈ جب تک ان کا ٹائم ہوا تو یہ دیکھے کہ چکن جو تھا وہ دہی جو تھا مسالوں کے ساتھ وہ سارا ڈرائی ہو گیا تھا، مزیدار سا چکن، اور اس میں کولے کا دم دیا اور اس کو ڈھک دیا، روٹی ایک